لیے رب نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اے انسان تو نے کبھی گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک تو بھر دے پھر بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ سن لو کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب کی امت سے کتنی محبت ہے کہ اگر گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی بھر دیے پھر بھی وہ انتظار کر رہا ہے تو کوئی بندہ آئے میں اسے معاف کر دوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بندے کی روح جب حلق تک آ جائے اور اس وقت بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، رب کو رب مان لے اور عرض کر دے مولا تو کریم ہے اور تو معاف کرنے والا ہے، محبوب کا وسیلہ دے کے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے تو اللہ پاک معاف فرما دے، اللہ پاک معاف فرما دے، وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اب آپ ذوالفقار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے دور کی بات ہے کہ کات پڑ گیا، بارش جو ہے وہ کافی عرصہ بارش نہیں تو کات پڑ گیا، سبزہ ختم ہو گیا، قوم آپ کے پاس آئی کہ اب تو جانور بھی جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، دعا کرو کہ اللہ پاک بارش عطا فرمائے۔ حکم ہوا کہ آؤ نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، کھلے میدان میں گئے، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب صفیں بن کے لوگ صفوں کے اندر کھڑے ہیں، اللہ پاک نے وہی بھیجی موسیٰ کہ تمہاری محفل میں ایک بندہ ہے، تیری محفل میں یہ جو جتنے بندے تو لے کے آیا نا ان میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ، کتنے سال سے؟ 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، تو لہذا اسی وجہ سے ہم بارش بھی نہیں دے رہے، تو اس کو ذرا الگ کر دو، اس کو کیا کر دو؟ الگ کر دو، تو اس کو کہو کہ یہاں سے نکل جائے پھر ہم بارش عطا فرما دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جلالی ہیں، وہ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، مشکاہ شریف میں ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے تھپڑ مار دیا تھا، ان کی آنکھ باہر نکل آئی تھی، وہ بڑے جلالی نبی ہیں، اور کوہ طور پہ جا کے اللہ سے 40 دن ہم کلام ہوئے تو عرض کر دی مولا پردے ہٹا ذرا اپنا آپ ہی تو دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے لاڈلی اور بڑے جلالی نبی تھے۔ اب اللہ کی وحی آ گئی، موسیٰ تمہاری مجلس میں محفل کے اندر ایک بندہ ہے گنہگار جس کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا، 40 سال ہو گئے ہیں وہ ہماری نافرمانی کر رہا ہے اور میرے ساتھ اس نے صلح نہیں کی، میری طرف پلٹ کر نہیں آیا، میری طرف رجوع نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کی وحی آ گئی، مجھے اللہ نے فرمایا کہ اس میں ایک مجلس کے اندر ایک بندہ گنہگار ہے، لہذا وہ سب کے سامنے یہاں نکل آئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو پھر اللہ پاک بارش عطا فرما دے گا۔ اب ذرا یہ دیکھیں، ہے تو وہ حقیقی ستار ہے، کیا ہے وہ؟ ستار۔ ستار کا معنی کیا ہے؟ پردہ پوشی کرنے والا۔ ستار کا معنی کیا ہے؟ پردہ پوشی کرنے والا۔ یہ صفاتی نام ہے اللہ کا کہ وہ پردہ پوش ہے۔ حدیث پاک میں جاتے ہیں من ستارا مسلمن ستارہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان مومن بھائی کا پردہ پوشی کی نا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، وہ اس کی کیا کرے گا۔ بلکہ مجھے ایک اور بات یہاں سے یاد آ گئی کہ جب نبی پاک علیہ السلام معراج پر گئے، معراج پر تو اللہ پاک نے آپ کو ایک جبہ عطا فرمایا اپنے غلاموں میں اعلان کرنا اور جو اس کا یہ جواب دینا یہ جبہ اسے عطا کر دینا۔ اب سارے ابو بکر عمر عثمان علی سارے غلام بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا اے ابو بکر بتا اگر یہ جبہ تمہیں عطا کر دوں تو کیا کرے گا؟ تو فرمایا جی میں اسے پہن کر صدق و صفا کا علم بلند کروں گا۔ پھر آپ نے حضرت عمر پاک سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ جبہ دوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہہ رہے جی میں اسے پہن کر عدل کا علم بلند کروں گا۔ فرمایا عثمان آپ کو یہ جبہ دوں تو آپ کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں عفت و حیا کو اختیار کروں گا، ہر کام
حضرت شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی باری آئی، فرمایا علی یہ جبہ جب آپ کو دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں اسے پہن کر لوگوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ پردہ پوشی کیا کروں گا۔ من سترہ اللہ، من سترہ مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کی پردہ پوشی فرماؤں گا۔ حقیقی ستار تو وہی ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ کا یہی حکم تھا، جو یہ جواب دے گا کہ میں لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا اسی کی جمعہ عطا کروں گا، تو اللہ پاک کو آپ نے جمعہ عطا فرما دیا۔ تو اب آپ اسی بکار اب موسیٰ علیہ السلام بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کون ہے جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ بندہ دل کے اندر تڑپ گیا اور سوچنے لگا میرے دوست بھی ہیں، میری برادری بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے اولاد بھی یہاں موجود ہے، میں جب یہاں سے نکلوں گا اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا، میرا تو پردہ فاش ہو جائے گا اور سب کو معلوم ہو جائے گا۔ یہاں تو کسی کو ایک گناہ کسی کا مل جائے لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں، مولا یہ تو لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ اب مولا میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ امام غزالی اور امام فخر الدین رازی دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے چہرے کے اوپر ایک جو ہے وہ کپڑا ڈالا، اور کپڑا ڈال کے اب روئے اس انداز کے ساتھ، اس طرح نہیں روئے چونکہ ادھر بھی بندہ کھڑا ہے دوسری طرف بھی بندہ کھڑا ہے، تاکہ وہ اگر اونچا روئیں گے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہی بندہ ہے، ادھر سے بھی روئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہی بندہ گنہگار ہے جس کی وجہ سے 40 سال جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب اوپر وہ کپڑا کر کے دل ہی دل میں اللہ سے تعلق قائم کیا، کیونکہ حلیم بذات الصدور وہی ہے، وہی دلوں کے بھید جانے والا ہے۔ اب دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع کی، مولا 40 سال گزر گئے میں تیری نافرمانی کرتا رہا، مولا حقیقی ستار تو تو ہی ہے، تو معاف کرنے والا بھی ہے، کریم بھی تیری صفت ہے، رحمان بھی تیری صفت ہے، رحیم بھی تیری صفت ہے، غفار بھی تیری صفت ہے۔ آنسو ایک ندامت کا آنسو بہایا، ادھر اللہ کی طرف رجوع کیا، بس اتنی دیر تھی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، چھم چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ابھی تو بندہ باہر نکلا ہی نہیں ہے، ابھی تو بندہ باہر نکلا ہی نہیں، اور بارش آ گئی، لوگ تو بھاگے دوڑے، بارش آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، یا اللہ تیری حکمت تیرا نظام، مولا تو نے تو فرمایا تھا کہ میری مجلس میں ایک بندہ ہے جو گنہگار ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، مولا بندہ ابھی نکلا نہیں ہے، تو نے بارش ابھی عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، وہ میری طرف پلٹ آیا ہے، اس نے میری طرف رجوع کر لیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے موسیٰ اور امام غزالی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا غالباً امام فخر الدین رازی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ بتا تو صحیح وہ بندہ کون تھا، بتا تو صحیح وہ بندہ کون تھا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ چونکہ حقیقی ستار تو میں ہی ہوں، جب وہ گنہگار تھا اور جب وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، 40 سال سے مجھ سے دور تھا اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا رہا، اس کی تنہائیاں اور راتیں نافرمانیوں میں گزری۔ اے موسیٰ 40 سال تک میں نے اس کا پردہ چاک نہیں کیا، جب وہ گنہگار تھا، اب تو وہ میرا یار بن گیا ہے، اب تو وہ میرا یار بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک اپنے انبیاء کو غیر پہ نبی عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے اندر تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ذرا دیکھیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک فرد جو ہے 40 سال اگر گناہ کرتا ہے، 40 سال گناہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر دے تو ایک لمحے کے اندر اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے۔ اس لیے باب اسی مقام پھر جو امت مصطفیٰ میں جو غلام مصطفیٰ ہو، جو
کھانا کھلا یا غلام آزاد کر۔ عرض کی اللہ کے حبیب بڑا غریب ہوں، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور جو ہے اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جا۔ کیا دو اب آقا علیہ السلام نے اپنا، اللہ نے ہمارے نبی کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ اب ایک بندہ آیا، کھجوروں کی ٹوکری لایا اور اس کے اندر کھجوریں بھری پڑی ہیں، آ کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کی۔ آقا نے فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کدھر ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے جا، مدینہ میں ایک ایک غریب ڈھونڈ کر کھجوریں ان کو کھلا دے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ عرض کرنے لگا اللہ کے حبیب پورے مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں۔ آقا نے مسکرائے، فرمایا اطعمہ اہلک، جا خود بھی کھا، بیوی کو بھی کھلا، بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشر قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔